الحمد لله الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطان الموهوب من عذاب وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى والمرتضى والمجتبى محمد رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، لا تعداد درود و سلام فخر الرسل امام الانبیاء و اتقیاء و اصفیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور رحمت نازل ہوں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، مفسرین و محدثین کرام، اولیاء عظام پر جن کی محنت سے ہم نکموں تک دین محمدی پہنچا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اپنے بھی حقوق بیان کیے، اپنے پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بھی بیان کیے، ان کا ادب بھی بیان کیا، اور اسی طرح والدین کے حقوق، ان کی اطاعت کا حکم بھی دیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس کے مطابق کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم کما حق مقصد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں پہلے اپنا حق بیان کرتے ہیں، توحید کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس دنیا کا وجود اور اس دنیا کی بقا، اس دنیا کے بنانے کا مقصد وہ مسئلہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا خالصتاً اپنے عبادت کے لیے۔ تو پہلے اپنے حق کو، مسئلہ توحید کو بیان کیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، کہ تیرا رب حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ جھکا جائے گا تو اس کے سامنے جھکا جائے گا، عبادت کی جائے گی تو صرف اسی کی عبادت کی جائے گی۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، دوسرا حق اور دوسرا حکم توحید کے بعد جو اہمیت پر دلالت کرتا ہے، فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان کی فرما برداری کر۔ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں، او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں گئی، ایک جو ہے وہ کمزوری تک پہنچ جائے، ایک ایسی عمر تک پہنچ جائے جس عمر میں انہیں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو فرمایا اب تمہاری خدمت کی ضرورت اسے نہیں پڑ جائے گی۔ اگر جوان ہو تو تو دھتکار دے، انہیں گھر سے نکال دے، پھر بھی وہ اپنے جوانی کے بلبوتے پر وہ خود اپنا ہاتھ سے کما سکتے ہیں، خود جو ہے وہ کما کے کھا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب تیرے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے خاص اس کا ذکر کیا، فرمایا جب ایسا موقع آ جائے فلا تقل لہما اف، تو نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ اف کا کیا معنی ہے؟ ہماری زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ کوئی حکم دیں، کوئی بات کریں، تو ہم غصے کے اندر آگے سے جواب کے اندر اوہ کہہ دیں، اوہ، اس کی آواز نکال دیں۔ تو میں فلا تقل لہما اف، یہ آواز بھی نہیں نکال، ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں۔ قولا کریما، نرم بات، محبت والی بات کرنی ہے۔ قولا لجینا، لجینا نرم بات کرنی ہے، لیکن لجینا کی جگہ فرمایا قولا کریما، بات بھی نرم ہو اور اس گفتگو کے اندر محبت بھی جھلکتی ہو، کہ صرف اپنے ماتھے پر جو ہے وہ دھیریاں چڑھا کر، منہ جو ہے وہ بگاڑ کر، اکتاہٹ کی حالت میں انہیں جواب نہیں دینا۔ فرمایا قولا کریما، بات بھی نرم ہو اور اس بات کے اندر محبت جھلکتی ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا کہ تو نے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بازوں کو پھیلا کے رکھنا، یعنی ہمہ وقت ان کی خدمت بھی کے اندر رہ، ان کی اطاعت جو ہے وہ ہمہ وقت تیرے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہر بات کو تو مانے۔ اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو شفقت و رحمت کے ساتھ اسے پھیلایا۔
پھر فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے لیے بعد میں مانگ، پہلے اپنے ماں باپ کے لیے مانگ، ان کے لیے دعا کر کہ ان کی دعا، ان کی محنت کے بدولت آج تو جس مقام پر پہنچ گیا ہے، یا آج تیری یہ جوانی ہے، آج تیرے پاس طاقت ہے، آج تیرے پاس عہدہ ہے، آج تیرے پاس اختیارات ہیں، آج تو جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر چل رہا ہے۔ فرمایا کہ تو اس کو دعاؤں کے اندر بھی اپنے ماں باپ کو یاد رکھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن کے اندر ہماری پرورش کر کے، ہمارا خیال رکھ کے، تیرا حکم بھی سمجھا اور اپنا جو ہے وہ جگر خون لگا کے تو ہماری خدمت کی، ہمیں پالا، ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا، فرمایا ان پر رحم فرما دے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میرا جو ہے وہ ماں باپ پر کتنا حق ہے، میں ان کی اطاعت کس طرح کروں، ان کے حقوق کس طرح ادا کروں؟ اور پہلے ماں باپ ہے، ماں زیادہ ہے، باپ زیادہ ہے حق۔ حضور علیہ السلام نے صحابی بار بار پوچھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے امک، تیری ماں کا حق ہے۔ میں ثم من، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں، فرمایا امک، تیری ماں، تیری ماں کا پہلے حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا اب یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد فرمایا ابا کا، تیرے باپ کا۔ یہ آپ علیہ السلام نے 3 بار والدہ کا کیوں ذکر کیا اور چوتھی بار پھر اپنے باپ کا ذکر کیا، باپ کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ قرآن مقدس آپ علیہ السلام کی نگاہ مبارک ہمہ وقت قرآن مقدس کی آیات پر ہوتی تھی۔ فرمایا کہ تیری ماں، وہ لمحہ ہے کہ تیری ماں نے 3 حالتوں، 3 تکلیفیں برداشت کی، کرہا ووضعته کم کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ 3 حالتیں تیری تکلیف در تکلیف تجھے جو ہے وہ برداشت کیا ہے پیدائش کی حالت کے اندر، پھر جب تجھے جننے کے بعد پھر تجھے دودھ پلاتی رہی، وہ تکلیف برداشت کی، خود جو ہے وہ بھوک پیاس جو ہے وہ برداشت کر لی، لیکن تیرے کھانے کا، تیرے معاملات کا جو ہے وہ حق ادا کرتی رہی ہے۔ فرمایا اس لیے پہلے 3 حق مانگے، اس کے فرمایا تیرے باپ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو جو ہے وہ بالکل ترجیح نہ دی جائے، بالکل چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا کہ نہیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی، فرمایا باپ کی رضا رب کی رضا میں، کہ باپ راضی ہے تو رب بھی راضی، اگر باپ ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمہ وقت اپنے والدین کی اطاعت کے اندر رہیں، ان کی کوئی بات ناگوار گزر بھی جائے تو ہم جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ کچھ لمحہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ یہ زیادہ ہے کہ گھر سے باہر چلے جائیں، کہیں ماں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں جو ہے ہم نامناسب الفاظ نہ استعمال کرتے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، حضرت جانتے ہوں گے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کا آخری حالت تھی، آخری وقت آیا آپ پر، اور صحابہ کرام نے، ان کی وہ زوجہ محترمہ نے حضور علیہ السلام کو بلایا، یا رسول اللہ حضرت علقمہ جو ہے وہ آخری وقت کے اندر بیمار ہیں، لیکن کلمہ جو ہے وہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا، باقی ساری گفتگو کرتے ہیں لیکن کلمہ جو ہے وہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا، کیا مسئلہ ہے؟ حضور علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے والدہ محترمہ کی طرح، میں یا رسول اللہ وہ ناراض ہیں، دوسرے محلے کے اندر رہتی ہیں، تو میں انہیں بلایا جائے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ آتی ہیں اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ علقمہ کو معاف کرتے ہو؟ کیا ناراضگی چل رہی ہے؟ فرمایا میں علقمہ کو معاف نہیں کرتا، مگر اگر ایسی بات ہے تو پھر لکڑیاں لائی جائیں۔
انہیں اسی جگہ دنیا کے اندر ہی لکڑیاں جلا کے انہیں سزا دی جائے تاکہ آخرت کے اندر جو ہے وہ سزا، کہ وہاں آخرت کے اندر بھی جلنا ہے تو دنیا کے اندر اس کو یہ سزا دے دی جائے۔ حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب تو ناراض ہے تو پھر اللہ کس طرح راضی ہوگا؟ جب اللہ رب العزت ناراض ہے تو اللہ رب العزت کس طرح راضی ہوں گے؟ فرمایا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے میں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا۔ یہی جب کہا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے جو ہے وہ کلمہ جاری۔ حضرات محترم، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے کی، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موقع ہوتا ہے کہ جب بچپن ہے تو ماں باپ جو ہے وہ مشکلات برداشت کرتے ہیں، بڑی مشکل سے مزدوری سے دیگر کام کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، لیکن ایسا وقت آتا ہے کہ جب جوانی آ چکی ہے، یہ کوئی اختیار آ چکا ہے، کوئی عہدہ مل چکا ہے، اب جو ہے وہ شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑنے لگ جاتا ہے، بیوی کو ترجیح دینے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب جب حق آ گیا ہے، بیوی کے بھی حق ہے لیکن ان حقوق کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا، بیوی کے بھی حق کو پورا کیا جائے گا، ماں باپ کے حق کو بھی ادا کیا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تشریف فرما ہے، مناسب نہیں ہے کہ